ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متعدد بار آ چکا ہوں، اسی کو بیان بھی کر چکا ہوں. میری بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آتا ہوں، آپ سے صالحین سے ملاقات ہوتی ہے. قوم والصالحین پر عمل ہو رہا ہے. اتنے لوگوں کی معیت میرے لیے نہایت سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے برابر لاتا رہے، اپنے کو محتاج بنا کر، آپ کو محتاج بنا کر نہیں آتا. اتنے صالحین سے ملاقات ہوتی ہے، اتنے صالحین کی دعاؤں سے میں فیاض ہوں گا. زیارت ہوگی، یہ ہم سب کے لیے سعادت بات ہے. بات یاد آئی آپ کے بیٹھنے سے. میں مولانا ماندہ بھی جاتا تھا تو اس میں بیٹھنے کا موقع مولانا دیتے موقع کا موقع اور آج ایسے بیٹھتے تھے. آپ کو بیٹھنے پر یاد آ گیا مجھے مولانا صدیق صاحب ایسے بیٹھتے تھے. میں بہت کہتا تھا کہ حضرت بولوں گا تو لیکن آپ ادھر آ جائیے. کہا نہیں، تمہارے جتنے قریب رہوں اتنے ہی مجھ کو فائدہ پہنچے. میں سامنے اسے بیٹھتا ہوں، مجھے بیٹھنے سے میرے یاد کبھی کہا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی قدر عطا فرمائے، حفاظ کرام کے قدر ذہن میں لائے، علماء کے قدر دن میں آئے. بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ متأخرین کے صوفیہ میں سے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں. سبھی کا تعلق ہندوستان میں تقریباً ہو گیا تھا. جب کوئی حافظ قرآن جاتا تھا بچہ تو اس کو اپنے پلنگ کو بیٹھاتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ تم حافظ قرآن ہو، تمہارے سینے میں قرآن ہے، اس وجہ سے تو قابل احترام ہو، اسے یہاں بیٹھو. یہ احترام بہت بڑی دولت ہے. قرآن کا احترام جو ہے یہاں الحمدللہ ہندوستان میں اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے. الحمدللہ اب بھی جتنا ہندوستان کے لوگ قرآن پاک کی عظمت اس کے پڑھنے کی، ان کو بیٹھانے کی دوسری جگہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مزید قرآن پاک کی تعظیم کرنے، اس کی طرف توجہ کرنے کی، بلکہ اس کی تفہیم کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اخیر میں حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بہت فرماتے تھے کہ بھائی دو کام ہیں، تلاوت کے ساتھ اس فہم قرآن کو بھی لو، ترجمہ ہی دیکھ لیا کرو. یہ بہت اخیر میں کرنا، پہلے نہیں کرتے تھے. تلاوت قرآن کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. لسانی تلاوت قرآن وہ بھی موجب اجر و ثواب ہے. لسانی قلب نفس بھی شریک ہو، معنی نہ بھی سمجھو، نفس تلاوت موجب اجر و ثواب ہے. اور دلیل میں یہ فرماتے تھے کہ جس کو کہا جاتا ہے الف لام میم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف جب تمہیں کہا 10 نیکی، لام کہا 10 نیکی، 30 نیکی ملے گی. الف لام میم میں
پانی صاحب ہم لوگ کھا رہے ہیں نہیں، خوب اچھا کھانا کھا کے آ رہے ہیں، اب کھا کے گجرات میں آنے کے بعد تو کھانا کوئی حساب ہی نہیں کھا رہا تھا. مجھ کو یہ بات ایسے فوراً کہا انہوں نے کہ کھائیں گے کہا. پوچھا میں میڈل پاس ہوں، میڈل پاس ہونے کے بعد انگریزی پڑھنے کے میں دارالعلوم دیوبند نہیں دارالعلوم مئو میں داخل کیا گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں میرے پاس؟ کہا عربی بیٹھا دیا ہے اور دارالعلوم میں. کہا کھائیں گے کہاں سے؟ یہ لوگ میرے سامنے والد صاحب ہمارے بڑے باایمان تھے، نہیں سب اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے عزت بھی دے. قرآن میں عزت، اکرموا حملۃ القرآن، اکرموا حملۃ القرآن وإن من اکرمہم اکرمنی. حاملین قرآن کا اکرام کرو، ہم کیونکہ جس نے ان کا اکرام کیا میرا اکرام کیا. اکرموا حملۃ القرآن. ہمارے حضرت ماشاء محمد احمد صاحب، ان کا تو عجیب بات ہے ماشاء اللہ، ان کا بھی یہی حال ہے، قدم پر بیٹھے رہتے تھے. کوئی حافظ قرآن گیا ہے تو اس کو اپنے قدم بیٹھاتے تھے، نہیں تم یہاں بیٹھو کیونکہ تمہارے سینے میں قرآن ہے. قرآن کی عظمت بہت بڑی. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اسی قرآن کی عظمت سے ہماری حفاظت ہے. قرآن کی حفاظت سے ہماری حفاظت. اللہ تعالیٰ میں افریقہ میں جا رہا تھا، جنگلات سے گزر رہا تھا، بہت گھنا جنگل تھا. دیکھا کہ ایک کوئی چیز ہے اوپر کچھ، میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے گزار یہ کون لوگ ہیں جنگلات میں کھڑے کھڑے. کہا یہ ایک مکتب کی صورت کا ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. میں نے کہا یہاں شیر ببل جہاں رہتے ہیں، میں نے خود دیکھا وہاں سے. تو کہا ہاں گزر کر کہا اسی سے تو ہم لوگ کی حفاظت ہے. یہ کہا اللہ تعالیٰ اس حفاظت کے دوپہر میں ہماری حفاظت ہوتا ہے. ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم جتنی تعظیم کریں گے ہماری تعظیم اللہ دلوں میں ڈالے گا، دلوں میں ڈالے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے. جو ادارے ہیں، جو لوگ پڑھا رہے ہیں، وہ بہت ہی غنیمت ہے، نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی بلاؤں سے ہم کو محفوظ رکھا ہے. بہت سی نعمتیں جو وہاں ملے گی. الف لام میم، الف 10 نے کی، لام 10 ہے 30 نے کی. یہ تو یہاں کے اعتبار سے، وہاں کیا کچھ ملے گا کوئی تصور ہے. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی عنایات ہوگی کہ کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ قلب میں اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا. یہ ہمارے ادارے ماشاء اللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. حضور نہیں، لایاری نہیں، تمہارے عالم کے بقا کے اسباب ہیں. ایک عالم کہہ رہے تھے، بہت بڑے عالم تو کہہ رہے تھے کہ جن چیزوں سے یہ عالم باقی ہے انہیں کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں. بہت بڑا عالم تھا، وہی کہہ بھی سکتا تھا. بہت کہا جن چیزوں کی وجہ سے اس عالم کے بقا ہے، جب تک ایک مرتبہ اللہ اللہ کہنے والا آدمی رہے گا عالم قیامت نہیں آئے گی. تو کہا جن چیزوں سے اس عالم کی بقا ہے وہی تو اس زمانے میں سب سے زیادہ ذلیل سمجھ آتے ہیں. ایمان میرے دوستوں بزرگوں، یہاں آنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، کوئی احسان نہیں. ان کا آپ حضرات کی عنایت ہے، آپ حضرات بناتے ہیں. اور پہلے ہی سے والد صاحب بھی گئے تھے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ یہ تشریف لے گئے تھے، جاتے ہی رہتے تھے. تو میں بھی آنے لگا بلا تکلف آتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آنے جانے کی سعادت نصیب فرمائے. اور آپ لوگوں کی معیت، آپ لوگوں کی رفاقت میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، بہت بڑی. اور سب لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھیے پوری دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں جاتے ہیں، گجرات جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ افریقہ میں تھا، بہت بڑا مجمع، یہ کرسی ایسی رکھی ہوئی تھی، بڑے بڑے عمرہ تھے. سب سے لوگ بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھے، کوئی نہیں بیٹھا اس کرسی پر. ایک حافظ قرآن بچہ آیا، وہ بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو قرآن کی عظمت یہاں ظاہر ہو گئی. سب مال و دولت والے ہی لوگ ہیں، زبردست افریقہ کے بڑے لوگ، چوٹی کے لوگ تھے، لیکن اس کرسی کو بیٹھ نہیں سکا، کوئی نہیں بیٹھا. ایک معمولی لڑکے کو بلائے گا، بیٹھا، پڑھ لیا قرآن شریف، سب مست.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے تعظیم کی قدر عطا فرمائے. قرآن کی تعظیم اپنی تعظیم ہے. جتنے قرآن کی تعظیم کرو گے اپنی تعظیم اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. قرآن پاک بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ جاتے ہیں باہر، دوسرے لوگ بھی بہت سے رہتے ہیں، لیکن جہاں نماز پڑھنے کے لیے فوراً خاموش ہو جاتے ہیں. دوسرے ملکوں کے لوگ بھی. یہ قرآن کی عظمت ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے قرآن کی عظمت کو. اس بنا پر ہم کو ان لوگوں کی جو قرآن سے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، خیر حکم من تو معمولی حدیث ہے، خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہم چاہے کسی دوسرے کو کتنے عزیز سمجھیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کے کلام کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اس کی قدر ہونی چاہیے. خود اپنی بھی قدر کرنا چاہیے. خود اپنی بھی کہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی عظیم شے عظیم عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے ہم کو نوازا ہے. اس بنا پر دوستوں بزرگ یہاں آنا ہوتا ہی ہے. آپ حضرات کی توجہ لطف و کرم سے طبیعت متاثر بھی ہوتی ہے. یہ بیان بھی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن پاک کی صحیح عظمت میرے دلوں میں ڈالے ہیں اور اس کی تلاوت کے ذریعے سے، فہم معنی کے ذریعے سے. تلاوت تو ضروری ہے، سبھی کو کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے بھی ہونا چاہیے کہ فہم معنی کی طرف بھی توجہ کریں. فہم معنی معاف نہیں ہے، مجبوری ہے، معذوری ہے، دوسری بات ہے، لیکن فہم معنی کی بھی کوشش کرنا چاہیے. خاص طور سے علماء کو بھی قرآن کی طرف خاص توجہ. تلاوت کے ساتھ ساتھ فہم معنی کا سمجھنا یہ بھی بڑی بات ہے. قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ تفہیم کے لیے بھی قرآن ہے، تجوید کے لیے بھی ہے، تعلیم کے لیے ہے. محملی کتاب حکمت. اس بنا پر یہ ہمارے مدارس یہ خدمت کام انجام دے رہے ہیں. یہ محمل نہیں بلکہ سب سے اہم کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ نے توجہ فرمائی رہے ہیں. اتنے لوگ جمع ہیں، توجہ اس کا اہتمام ہوا ہے، تب سے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. اس کا درجہ، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی نہیں. ایک حرف کا ثواب ایک بس. الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکی. اب پورا قرآن جو پڑھتا ہے کتنی نیکیاں ہیں، لیکن اس کی قدر ہم کو بھی ہونی چاہیے. حافظ قرآن ہونے کی قدر کہ میں حافظ قرآن. فرماتے ہیں حدیث سے کسی بزرگ کا کہ حافظ قرآن راست سے بھی پہچانا جائے اور دل سے بھی پہچانا جائے. راست سے اپنی تلاوت سے سمجھا جائے. یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے. رات کو اپنی تلاوت سے، اور دل کو احکام، یہ میں کہہ رہا ہوں، دل کو اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے پہچانا جائے کہ صاحب قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں قرآن کی تلاوت، کم سے کم قرآن تلاوت قرآن بلا فہمین، تلاوت بے فہمین اور بلا فہمین. قرآن پاک کی تلاوت موجب اجر و ثواب ہے، بے فہمین اور بلا فہمین. سمجھ کے ہو یا بلا سمجھے ہو، جب تک نہیں ہے بلا فہمین، لیکن کوشش کرو. ہذا مکتوب رب العالمین. امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ مکتوب ہے رب العالمین کا، یہ خط ہے. خط جب آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب آتا ہے خط باپ کا ہے بیٹے کے، تو خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسروں کو لے جاتا پڑھانے کے لیے. میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، میرے بیٹے نے کیا ہدایت کیا مانگا ہے، یا میرے بڑے نے کیا ہے. تو یہ اللہ ہذا مکتوب، امام غزالی لکھتے ہیں ہذا مکتوب رب العالمین. یہ رب العالمین کا مکتوب ہے بندوں کے نام. تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ سب اسی کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں. اللہ مزید ہم کو توجہ دے، سمجھنے کی اور اس کے قدر کرنے کی بھی توفیق دے کہ ہم سے جو کام ہو رہا ہے یہ بڑا کام ہے، اللہ قبول فرما لے. بہرحال میں آیا ہوں، طبیعت بھی خراب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا بھی بیان کر دینا میرے لیے مشکل تھا. دعا کیجیے، صحت کے لیے بھی دعا کیجیے، اور آپ لوگوں کے لیے تو دعا کرتا ہی ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے. اتنا بڑا اجتماع ہے قرآن سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ آپ کا وقت سب سے بہترین وقت ہے. افضل الاوقات لکھا ہے، علامہ نووی نے لکھا ہے کہ سب سے افضل وقت وہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. تو ہمارے حضرت تو بہت زور دیتے تھے، تم سے پوچھا جائے تم نہیں بتا پاؤ گے. افضل سب سے عمدہ وقت وہ ہے جب بندہ اللہ کی طرف مشغول ہو، چاہے لسانن ہو یا قلمن ہو، جیسے بھی ہو.
اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی فکر کی توفیق دے، اور یہ مدارس کو بھی اللہ باقی رکھے جن سے یہ کام ہو رہا ہے، بدستور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں سے وفات پیدا ہو رہے ہیں، قرہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ معمولی بات ہے۔ صبح کو ہمارے دیہات میں ہم گئے تو کچھ مکتب والوں سے اختلاف تھا دیہاتیوں کو، ہم نے کہا یہ کم کام ہے کہ 11 بج گیا تھا، میں نے کہا کیا آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی؟ اس مقصد کو معمولی فائدہ ہے کہ 11 بجے رات میں تم موقع پی رہے ہو اور وہ لڑکے تلاوت کر رہے ہیں، بس سب دیہاتی لوگ سمجھ میں آ گیا۔ مگر تم تو حقہ پی رہے ہو، اب وہ لڑکے قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حافظ وہاں ہے، تم اچھے ہو کہ وہ اچھے ہیں، تو سب ٹھیک ہو، سب صلح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے دلوں میں عظمت پیدا فرمائے اور اس کی توجہ کی تو مت فرمائے۔ قرآن پڑھو بے فہمین اور بلا فہمین، سمجھ کے ہو یا بلا سمجھے دونوں مفید ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھو تو بہت ہی بڑی بات ہے، نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ ہمارے مکاتب اور ہمارے مدارس، یہ ہماری جامعات، سب اسی لیے، سب کا مرجع یہی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کام ہو۔ یہاں جو کچھ مل رہا ہے اسے کہیں زیادہ وہاں ملنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں برسوں سے آ رہا ہوں، مولانا جب سے تب سے انہوں نے بلایا، میں آیا، آج بھی آ گیا آپ کے کہنے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے۔ کوئی تھوڑی سی طبیعت میری انین ہو گئی تھی، میں سمجھتا شاید یہ بیان نہ کر سکوں، لیکن اللہ نے اتنا بیان کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، ہم سب کو صحت و عافیت دے، ظاہری صحت بھی دے، باطنی صحت دے۔ ظاہری بیماریاں بھی بہت ہیں، اس سے بھی شفا کی دعا، باطنی بیماریاں حسد ہے، کبر ہے، ان سے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہم سب لوگوں کو حاصل ہو۔ اللہم الف بین قلوبنا واہدنا سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما، مزید ہر قسم کی عافیت عطا فرما۔ جتنے بھی مدارس عربیہ ہیں، دینیاں ہیں، ان کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ جو دنیا میں بے قلعے ہیں، وہاں سے دیکھا کرتے یہ قلعے ہیں، یہ مکاتب قلعے ہیں، اس سے حفاظت ہوتی ہے دین کی۔ اللہ جتنی ہم مدد کریں گے ہماری اتنی حفاظت ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کے بانی کو اور ان کے جتنے لوگ معاون ہیں سب کو اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔